بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے لیے معاون اسباب کیا کیا چیزیں مددگار ہوتی ہیں؟ نمبر 1 نیت کرنا، کیونکہ جو نیت کرتا ہے نا وہ پا ہی لیتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں بندے کی نیت اس کے عزم، اس کی مراد اور اس کی دلچسپی کی مقدار کے مطابق ہی اللہ اس کو توفیق اور مدد دیتا ہے۔ یعنی جیسا آپ کا ارادہ ہوگا، جو آپ کی چاہت ہوگی، اس کے مطابق ہی آپ کے لیے دروازے کھلیں گے۔ بس اللہ کی طرف سے بندوں پر مدد، ان کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت، ان کی ثابت قدمی، ان کی جنت کی طرف رغبت اور ان کی جہنم سے رہبت کے مطابق ہی آتی ہے۔ یعنی جتنا آپ ڈرتے ہیں پھر اس کے مطابق ہی آپ کو، یا جتنی آپ رغبت رکھتے ہیں اس کے مطابق ہی توفیق ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ دعا کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، اور یہ دعا تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا کرے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اکثر میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے حق ادا نہیں ہوا، پھر جب میں یہ دعا پڑھتی ہوں نا کانشیسلی، تو کہتی ہے اللہ پھر آپ ہی توفیق دے دیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ حق نہیں ادا ہوا تو اس سے خوبصورت عبادت کی توفیق عطا کر۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ۔ میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر گناہ چھوڑ دینا۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا ابو سعید میں رات صحت اور تندرستی کی حالت میں گزارتا ہوں اور میں وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا؟ یعنی میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نہیں کر رہا۔ تو حسن بصری نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا۔ یہ سارے وسائل ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کسی نیکی سے محروم ہے تو پھر کوئی رکاوٹ ہے۔ فضیل بن ایاس کہتے ہیں جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پہ قادر نہ ہو تو جان لو کہ تم محروم کر دیے گئے، جکڑ دیے گئے، اور تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا۔ دن میں قیلولہ نہ کرنا۔ حسن بصری دن کے وسط میں بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کا شور شرابہ اور چیخیں سنی۔ کہا کیا یہ لوگ قیلولہ نہیں کرتے؟ ان سے کہا گیا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ان کی رات بری گزرتی، یعنی جو دن کو قیلولہ نہیں کرتا پھر رات کی عبادت اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اسحاق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے۔ اور واقعی دن کی تھکاوٹ انسان کی دور ہو جاتی ہے اگر چند منٹ بھی آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لے۔ جاب پر ہی اب تو آپ دیکھیں کہ لوگ پاور نیپ لے لیتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پر ہی ٹک جاتے ہیں 10 منٹ کے لیے، بالکل چاہے سیٹ پہ پیچھے ریلیکس کر لیں، چاہے افضل تو یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز انسان پڑھتا ہے نا تو اس کے بعد جو اذکار کرنے ہوتے ہیں اگر وہیں پر مصلی پر ہی لیٹ جائے اور آہستہ آہستہ اذکار کر لے اور تھوڑی دیر اور خاموشی اختیار کر لے تو قیلولہ ہو جاتا ہے۔ کم کھانا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کم کھانے کو لازم کر لو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے۔ عشاء کے بعد گفتگو نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لایانی گفتگو نہ کیا کرو۔ اب یہاں تو رات بہت جلدی ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ لایانی منع کی گئی ہے، کام کی بات ہے اگر یا ضرورت کی کوئی چیز ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تو ظاہر ہے اس سے پہلے سونے سے بھی منع کیا گیا، تو پھر ضروری کام جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے، اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ صرف نمازی اور مسافر لوگ رات کو گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی جنہوں نے دیر سے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تعلیم کا کام ہے یا کوئی اصلاح کا کام ہے یا اپنا سیلف اسٹڈی ہے، ورنہ پسندیدہ کیا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سونا۔ ابن رافع کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو اپنے درے کے ساتھ اکساتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹھ جاؤ، شاید اللہ تمہیں رات کی نماز کی توفیق دے دے۔ زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ طہارت کی حالت میں رات کو سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو۔ یہ فرض نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے، کیونکہ فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے بندے کو بخش دے کیونکہ یہ طہارت پر سویا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح دائیں کروٹ پہ سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اپنے ازار کے اندرونی کونے سے اپنے بستر کو جھاڑے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی جگہ اس کی عدم موجودگی میں کون آ بسا ہے۔ پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹے اور پھر کہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر لیٹنے میں ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ دل بائیں پہلو میں موجود ہے۔ جب انسان بائیں پہلو پہ لیٹے گا تو اس کو بوجھل نیند آئے گی کیونکہ وہ آرام پرستی اور راحت میں چلا جائے گا،
اس کے لیے نیند بوجھل ہو جائے گی. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر رات کو نیند نہ آئے اور آپ لیفٹ سائڈ پہ سوئیں تو نسبتاً جلدی نیند آتی ہے. اس کا میں نے خود ایکسپیرینس کیا. اور جب وہ دائیں پہلو پر لیٹے گا تو بے چینی رہے گا, جی بھر کے نہیں سو سکے گا کیونکہ دل بے قرار ہوگا اور اپنی جگہ کو طلب کرے گا اور اس کی طرف مائل ہوگا. اسی وجہ سے طبیب کہتے ہیں کہ بائیں طرف سویا جائے, یعنی ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں, کیونکہ اس سے مکمل آرام حاصل ہوتا ہے اور نیند خوشگوار آتی. لیکن شارع دائیں پہلو پہ سونا پسند کرتے ہیں تاکہ انسان کی نیند بھاری نہ اور قیام اللیل میں سویا نہ رہ جائے. ویسے تو انسان کروٹیں بھی بدلتا رہتا ہے, تو دائیں پہلے پہ اگر سوئے گا تو پھر بائیں پر کچھ دیر ہوا تو پھر رائٹ پر ہو تو آخری حصہ جو ہے اگر رات کا جس وقت اٹھنا ہو اگر اس میں دائیں پہلو پہ سویا ہوا ہو تو اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس کو نفس سے مجاہدہ کرنا, یعنی اپنے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی, تب انسان رات کو اٹھنے کے قابل ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو یقیناً اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں. جی اب تو الارم وغیرہ ہیں, اٹھا دیتے ہیں, لیکن اگر ایک روٹین بن جائے تو آپ خود بھی اٹھ جاتے ہیں پھر, چونکہ نیند پوری ہو چکی ہے.